پیسے ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں، باپ پر خرچ کرنے میں بھی کنجوسی کریں، ماں پر خرچ کرنے میں کنجوسی کریں، ایسے نیک نیک اولاد بھی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے تو جٹو ہو کر گئی ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہیں کہ والد کی گالیوں کے سامنے بھی نا زبان نہیں لاتا. والد جو حکم دے دے اسی ٹائم اس کو پورا کر. والد بیمار ہو جائے وہ خود جو ہے نا رونے لگ جاتے بیمار ہو جائے. ایسی نیک اولاد کے اللہ سب اولادوں کو نیک کرے. لیکن ایسے بدقسمت بدبخت نہیں ہے جو اپنے ہاتھوں سے، جن ہاتھوں سے ماں باپ نے پکڑ کر چلنا سکھایا انہیں ہاتھوں سے نعوذ باللہ اپنے والدین کو مارتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کی نشانی کیا ہے؟ قیامت کب آئی؟ حضور نے فرمایا مجھے نہیں پتا کب آئے گی، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. میں کوئی نشانی بتا دوں. فرمایا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب سمجھو کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو گئی ہے یہ سمجھو کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک کرے. تو اس لیے والدہ کا والد سے بھی زیادہ، والد صاحب کا بھی حق ہے لیکن والدہ کا والد سے بھی زیادہ حق ہے. ایک دفعہ ایک صحابی آئے، انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی یہ بتائیں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا امو. انہوں نے پھر دوسری دفعہ پوچھا ہے اللہ کے نبی سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ فرمایا امو کا، تیری والدہ. اور تیسری دفعہ پھر پوچھا، پھر حضور نے فرمایا امو کا. چوتھی دفعہ فرمایا کہ ابو کا. کہ چوتھی دفعہ فرمایا کہ تیرے والد جو ہے وہ تیرے حسن سلوک کا زیادہ ہے. مطلب والد صاحب سے بھی زیادہ والدہ جو ہے وہ زیادہ حسن سلوک کیا گیا. اور میرے محترم بھائیوں، جنہوں نے والدین کی خدمت کی ہے زندگی میں، اپنے والدین کو خوش رکھا ہے، والدہ کو خوش رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی چمکایا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کو چمکایا. آپ کو پتہ ہے مشہور واقعہ ہے، اللہ اکبر، کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا. حدیث پاک میں آتا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان. ہر نبی کے جنت میں رفیق ہوں گے اور میرے رفیق جنت میں حضرت عثمان غنی ہوں گے. تو ہر نبی کے ساتھ جنت میں ان کا ایک دوست ہوگا، ایک رفیق ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے نبی اے اللہ تعالیٰ میرا رفیق کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ جو فلان کسائی ہے وہ آپ کا جنت میں رفیق اور آپ کا دوست ہوگا. موسیٰ علیہ السلام بڑے رہنما، یہ کسائی میرا دوست جنت میں رفیق کیسے ہو سکتا ہے؟ کسائی آدمی ہے وقت کا نبی. اور چلے گئے کسائی کے پاس، اللہ تعالیٰ نے بتایا فلان کسائی ہے فلان سے. چلے گئے، دیکھا کہ اس کے پاس بیٹھے لوگ گوشت کاٹتے ہیں، دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، گوشت دیتے ہیں. شام تک بیٹھے رہے، اس کے بعد کوئی نظر نہیں آیا کیا نیک عمل کر رہے ہیں. جب شام ہوئی تو اس کو کہتے ہیں میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنے گھر بھیجو. ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے جی ہم حاضر ہیں. لے گئے ساتھ، وہ ساتھ گوشت کو لے کر گیا کسائی، جا کر گوشت خود پکایا، پکا کر اس نے شوربے والا پکایا، اس نے روٹی نرم کی، ٹھیک ہے، سرید بنائی. اور ایک بوڑھی سی عورت تھی، بہت بوڑھی، اٹھ بھی نہیں سکتی. اس نے اس کو اٹھایا، ٹیک لگایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلایا نرم کر کے. جب کھانا کھلایا تو وہ ہونٹ ہلانے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ ہے کون ہے؟ کہ یہ میری والدہ صاحبہ ہے. کہتی ہے انہوں نے کھانا کھلایا، کھانا کھا کے انہوں نے زبان سے کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں میری والدہ ہے، میں جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں نا تو یہ خوش ہو کر نا مجھے دعا دیتا ہوں. یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وقت کے نبی موسیٰ کا جنت میں دوست بنائے. ہمیں لگا یہ والدہ ہے، والدین جب خوش ہوں تو ایسی ایسی دعائیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسی ایسی دعائیں دیتے ہیں کہ وہ بندے کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہو جائے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے کسائی اللہ تعالیٰ نے تیری اس والدہ کی دعا قبول کر لی ہے اور میں وقت کا نبی موسیٰ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ جنت میں میرا دوست ہوگا، ماں کی خدمت کرتا. ایک دفعہ نبی علیہ السلام جب معراج شریف پر گئے تو جنت میں تلاوت کی آواز آ رہی تھی، جنت میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ جنت میں تلاوت کی آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ تو میں یہ آپ کا غلام، آپ کا صحابی نعمان ابن حارثہ ہے، یہ مدینہ میں بیٹھ کر اپنے گھر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کی آواز سارے جنت والوں کو سناتے ہیں. ہمیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی ہے کہ اپنے والدہ کے کپڑے بھی خود دھوتے ہیں، اپنے والدہ کے لیے کھانا بھی خود بناتے ہیں اور اپنی والدہ کو کھانا بھی خود کھلاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اتنی زیادہ اس نے خدمت کی ہے اپنی والدہ کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ اس کو یہ احساس